السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ احباب فکر و دانش، آپ کے سامنے میں پیر نظام الدین المعروف جامی سرکار دامت برکتہم العالیہ آپ کا ایک ویڈیو بیان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ کافی دن پہلے کا آپ کا بیان ہے اور آپ نے ایک وضاحت دی ہے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے علماء کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، یا علماء کے ساتھ ہم کلام ہوئے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سماعت فرمانا ہے تاکہ آپ کو قبلہ جامی صاحب کا مکمل جو بیان ہے وہ بھی سمجھ آ جائے اور وہ کہنا کیا چاہتے ہیں اصل میں یہ بھی سمجھ آپ کو آ جائے گا۔ تو انہوں نے واضح کر کے کسی بھی عالم کا نام نہیں لیا، لیکن سب کو یہ پیغام مل گیا اور سب تک آپ نے یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ تو پھر دیر کس بات کی، ہم شروع کرتے ہیں آج کی یہ والی ویڈیو۔ تو پھر دیکھیے ویڈیو۔ کچھ عرصہ پہلے جب آپ نے محبت اہل بیت سیمینار کیا ایوان اقبال میں، اور اس سیمینار میں آپ نے کفر ابو طالب کو جس انداز میں بیان کیا، یہ بھی اپنی مثال آپ تھا۔ اتنے شد و مد سے پہلے کسی عالم دین نے کفر ابو طالب پر کوئی خطاب ایسے انداز میں نہیں کیا تھا۔ اس سیمینار کا عنوان تھا محبت اہل بیت، اور بات ہو رہی تھی اہل بیت اطہار کے جد اعلیٰ کے کفر پر۔ یہ ایک ایسی محبت تھی، آپ ذرا یہ بھی ہمیں سمجھا دیں کہ یہ کس انداز کی محبت تھی کہ آپ سادات کے جد اعلیٰ کو کافر ثابت کر رہے تھے، اور اس سیمینار کا عنوان تھا محبت اہل بیت۔ جس وقت آپ یہ سیمینار آپ نے کیا تو اس وقت بھام تو میں گیا تھا کہ دراصل آپ کا نشانہ کوئی اور ہے۔ آپ نشانہ جہاں لگانا چاہ رہے ہیں یہ اس کا پیش خیمہ ہے، لیکن میں اس طرف اپنا ذہن لے جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے میری سوچ غلط ہو، میرا انداز فکر غلط ہو، شاید آپ یہ جسارت نہ کریں، لیکن جو ڈر مجھے تھا ہوا وہی کچھ۔ کیوں؟ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ، نگاہیں آپ کی کہیں تھیں، نشانہ کہیں تھا۔ آپ بات کر رہے تھے کفر ابو طالب پر، اور دراصل آپ منہ کھولنا چاہ رہے تھے مخدومہ کائنات پر۔ آپ کا وہ بیان اس بیان کا پیش خیمہ ثابت ہوا، مجھے اس کا افسوس ہے۔ اور یہ روایت بھی آپ سے ہی شروع ہوئی، اور آئندہ تا قیام قیامت یہ صحرا آپ کے سر پہ ہی سجے گا کہ حضرت سیدہ مخدومہ کائنات کو خطا کار کہنے والا خطا کار کون تھا؟ ڈاکٹر اشرف جلالی۔ اگر آپ یہ فرما دیتے کہ مخدومہ کائنات کو جب میں غلط کہہ رہا تھا اس وقت میں خطا پر تھا، اس وقت میں خطا پر تھا، تو یہ جملہ آپ کی سنیت بھی بچا جاتا، آپ کا ایمان بھی بچا جاتا۔ لیکن آپ نے یہ جملہ نہیں بولا، آپ نے یہ جملہ نہیں بولا۔ آپ نے جملہ بولا کیا؟ آپ نے جملہ بولا یہ کہ وہ جس وقت مطالبہ کر رہی تھیں اس وقت وہ خطا پر تھیں۔ آپ نے کیا جملہ بولا؟ آپ سوچیں، آپ اپنے ارد گرد، اپنے حوالیوں میں، آپ اپنے گروہ، اپنے جتھوں میں بیٹھ کر باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں آپ کنہیں خوش کر رہے ہیں، آپ کن کی خوشی میں لگے ہوئے ہیں، آپ یہ غور کر لیں۔ آپ 2 ٹکے کے مولویوں کو یا اپنے یہ چیلوں کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو رسول اللہ کی ایذا کی خبر نہیں کہ اس جملے سے رسول اللہ کی اذیت وابستہ ہے۔ آپ نے کس دریدہ دہانی کا ثبوت دیا اور کس انداز میں آپ نے یہ جملہ بولا؟ آپ کو غیرت کرنی چاہیے تھی، اگر غیرت ہوتی تو غیرت کرتے آپ۔ یہ میرا انداز نہیں ہے۔
جی ناظرین، امید کرتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمایا ہوگا اور یقیناً آپ نے ان باتوں کو اچھے سے سمجھ بھی لیا ہوگا۔ احباب فکر و دانش، ابھی آپ کے سامنے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پیر نظام الدین جامی سرکار دامت برکتہم العالیہ، آپ نے یہ جو بیان دیا ہے یہ آج کا نہیں ہے، پچھلے ہفتے کا نہیں ہے، یہ تقریباً ان کا 6-7 سال پرانا بیان ہے۔ انہوں نے اپنا یہ موقف دیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات آپ نے یہ سمجھنی ہے کہ شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ اب کے جو دن تھے، ان دنوں میں جو معاملہ چل رہا ہے ان کا، اس حوالے سے آپ نے ابھی تازہ بیان دینا تھا، پہلے کا آپ نے لا کے ہمارے سامنے کیوں رکھا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا موقف پہلے تھا، اب بھی ان کا یہی موقف ہے، تو اسی وجہ سے ان کا جو نیا بیان تھا، جو پیغام، وہ شاید انہوں نے نہیں دیا، یا میرے ہاتھ نہیں لگا، یا میری نظر سے نہیں گزرا، تو پھر میں نے ان کا وہ موقف رکھ دیا آپ کے سامنے جو آج سے تقریباً 6 سے 7 سال پہلے دیا تھا۔ اور میں پھر ایک بار عرض کرتا چلوں، علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، کسی بھی عالم کے متعلق انہوں نے واضح کر کے نہیں بتایا، نہ ہی مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکتہم العالیہ آپ کے متعلق، نہ مفتی غفران سیالوی صاحب دامت برکتہم العالیہ آپ کے متعلق، اور نہ ہی مفتی سمن عباس اطاری صاحب آپ کے متعلق، اور نہ ہی مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکتہم العالیہ آپ کے متعلق، اور نہ ہی سبزادہ پیر رضا ثاقب مصطفی دامت برکتہم العالیہ آپ کے متعلق، اور کسی کے متعلق انہوں نے واضح کر کے نہیں کہا، لیکن انہوں نے اپنا جو پیغام تھا، اصل پیغام تھا، جو حقیقت تھی، وہ آپ کے سامنے رکھی میں نے، اور انہیں جو بیان دیا تھا۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ پچھلے دنوں انہوں نے جو باتیں کی، جو باتیں انہوں نے بولی، ہر بندے کے سامنے واضح کر کے وہ پہنچ گئی۔ بہرحال پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ علماء اپنے اپنے ممبر پہ بیٹھ کے بیان دیتے ہیں کہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، ایسے ہوا، ایسے نہیں ہونا تھا، ایسے کیوں کیا، ایسے کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو درگاہ عالیہ گولڑہ شریف ہے، ان میں سے ظاہراً کوئی وضاحتی بیان تو نہیں آیا، لیکن البتہ ہاں یہ ہے کہ جو ان کے چاہنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کے جو پیران اعظام تھے، ان کے جو پچھلے بیان تھے، ان کو لیا اور لے کے علماء کے بیان آپ کے سامنے رکھیں۔ بہرحال میں آپ کو ایک بات یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی چشتی نظامی سیالوی علیہ الرحمہ، آپ کا جو عقیدہ تھا، شاید کہ آج جو ان کے سجاد خانہ نشین ہیں ان کا بھی وہی عقیدہ ہے۔ بہرحال یہ علماء بہتر جانتے ہیں، یا انہوں نے اپنے اپنے بارے میں جو موقف دیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں، تو اس لیے یہ شاید بات لگی آپ کو۔ بہرحال اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ میرا کریم اللہ، میرا کریم اللہ، میرا کریم اللہ وحدہ لا شریک اللہ، علماء اہل سنت کا آپس میں پیار محبت رکھے، اور پیران اعظام کو بھی مطلب یہی عرض ہے کہ حضور وہ باتیں آپ نہ ممبر پہ لائیں جن باتوں سے ایسا لوگوں کے ذہنوں میں، خیالوں میں ایسی بات پھیلتی ہے۔ بہرحال میں آخر میں آپ کے سامنے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر چینل پر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، جنہوں نے اس ویڈیو کو لائک کیا، جنہوں نے ویڈیو کو شیئر کیا، آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ، بہت سارا پیار، اللہ نگہبان۔